سردیوں کے موسم میں سخت طوفان آیا اور اس کے بعد اس طوفان کی وجہ سے جو کافروں کا جہاں پہ پڑاؤ تھا ان کے خیمے اکھڑ گئے. اسی اسنا میں حضور علیہ السلام کی ایک ناکہ بھی گم ہو گئی. تو اسی اسنا میں ایک منافق تھا جس کا نام تھا زید بن نصیب. حضور علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ یہ کیسے رسول ہیں جنہیں ان کا خدا بتا ہی نہیں رہا کہ ان کی ناکہ کہاں ہے, یہ لوگوں سے ڈھونڈواتے پھر رہے ہیں. تو اس موقع پر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں موجود تھے. وہ کھڑے ہوئے کہا کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں نیزے کو تیرے پیٹ میں سے پار کر دیتا. اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. لقد كان لكم في رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مہر چرخ نبوت پہ بے حد درود. گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. اور ہمارا عقیدہ ہے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وآزم شانہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محتشم و مکرم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر بیانات کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ جمعہ کی غزوہ احزاب کا ذکر بھی ہوا جس میں مشرکین بالخصوص مشرکین مکہ ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے. اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ غزوہ احزاب اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل الگ غزوہ تھا. جیسے غزوہ بدر ہوا, غزوہ احد ہوا, اس طرح دیگر غزوات ہوئے, غزوہ احزاب ان سے تھوڑا الگ تھا. اس کا طریقہ کار بھی الگ تھا اور اس کے جو نتائج مرتب ہوئے وہ بھی
غزوات کے بنسبت الگ تھے۔ مسلمانوں کے دراصل 3 دشمن تھے، اگر دشمنوں کو تقسیم کیا جائے تو وہ 3 طرح کے تھے۔ ایک تو مکہ کے کافر تھے، دوسرے وہ مشرکین تھے جو آس پاس کے قبائل میں آباد تھے، آس پاس علاقوں میں رہتے تھے، اور تیسرے یہودی۔ اب یہودیوں کی 2 طرح سے تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک وہ یہودی تھے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اور دوسرے وہ تھے جنہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، یعنی اس سے مراد بنو نذیر ہے۔ بنو نذیر کے جو یہودی تھے انہیں نکال دیا گیا اور وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ غزوہ احزاب میں یہ تینوں یہودی، یعنی تینوں یہ گروہ، تینوں جماعتیں، مشرکین مکہ، آس پاس کے قبائل اور اسی طرح بنو نذیر کے یہودی، اجتماعی طور پر اس میں اکٹھے ہو کر آئے تھے، اور ان کی تعداد 10,000 سے زائد تھی۔ یہ تو رہا اس طرح کا معاملہ، اس طرح سے یہ الگ تھی دوسری غزوات سے جنگ۔ دوسرا یہ کہ اس میں جو جنگ حکمت عملی تھی وہ آپ کو معلوم ہے کہ خندق کھدائی کی گئی، اور اس طرح سے مسلمانوں نے مدینہ کا دفاع کیا۔ تیسرا اس کے جو اس سے دوسرے غزوات سے یہ جو الگ تھا یہ غزوہ، وہ اس طرح پہ کہ اس کے جو نتائج تھے وہ بڑے دور رس ثابت ہوئے۔ وہ اس طرح کہ اس غزوہ میں یہودی، مشرکین مکہ اور آس پاس کے دیگر مشرکین قبائل اجتماعی قوت کے ساتھ آئے تھے۔ جب انہیں بدترین شکست ملی اور انہیں اپنا جگہ جس جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگنا پڑا، تو ان کے جو دل تھے وہ ٹوٹ گئے۔ جس امید کے ساتھ وہ آئے تھے اور انہوں نے مہم جوئی کی تھی، جس مقصد کے ساتھ وہ آئے تھے، ان کا ایک پختہ عزم تھا کہ اب کیونکہ ہم بڑی قوت کے ساتھ آئے ہیں، بڑی تعداد میں آئے ہیں، لہذا آج جو اسلام کا یہ تناور پودا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج اس کو کاٹ پھینکیں گے، آج یہ موقع ختم ہو جائے گا، آج مسلمان ہمارے سامنے ڈٹ نہیں پائیں گے۔ وہ تو اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ ادھر وہ پیسہ خرچ کر رہے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیریں فرما رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر غالب آنے والی تھی۔ تو سردیوں کے موسم میں سخت طوفان آیا، اور اس کے بعد اس طوفان کی وجہ سے جو کافروں کا جہاں پہ پڑاؤ تھا ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جو برتن تھے وہ گر گئے، اور ان کے خیموں کو آگ لگ گئی، مویشی بھاگنے لگ پڑے، یہاں تک کہ جب ان کے مجمع میں، ان کے پڑاؤ میں افراتفری پھیلی۔ صبح کے وقت جب مسلمانوں نے اس کو اٹھ کے دیکھا تو ان کا وہاں پہ نام و نشان تک موجود نہیں تھا، سارے کے سارے کافر بھاگ چکے تھے وہاں سے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد عطا فرمائی اور یہاں پر نصرت اور فتح عطا فرمائی۔ اس موقع پر ہی جب آندھی آئی تھی اور کافر بھاگ رہے تھے، اسی اسنا میں حضور علیہ السلام کی ایک ناکہ بھی گم ہو گئی، وہ بھی کہیں آگے پیچھے ہو گئی۔ تو مسلمان چونکہ حضور علیہ السلام کی ناکہ تھی، اس کو تلاش کرنے کے لیے آگے پیچھے بھاگے، حضور کی ناکہ کہاں چلی گئی؟ تو اسی اسنا میں یہی وقت تھا کہ ایک منافق تھا جس کا نام تھا زید بن رسیم، یہ انصار صحابہ کی مجلس میں جا کے بیٹھ گیا، وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے لوگ آگے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، کس کی تلاش میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ناکہ ہے، وہ گم ہو گئی ہے، تو یہ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس نے استہزاء اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، حضور علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ یہ کیسے رسول ہے جنہیں ان کا خدا بتا ہی نہیں رہا کہ ان کی ناکہ کہاں ہے، یہ لوگوں سے ڈھونڈواتے پھر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ انصار میں موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے کہا کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں نیزے کو تیرے پیٹ میں سے پار کر دیتا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں تجھے قتل کر دوں تو حضور علیہ السلام ناراض ہوں گے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کو بھی اس معاملے کی خبر پہنچی، حضور علیہ السلام نے منافقین کے گروہ کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ لوگ کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو ہمارے علم میں تانزنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد باقی سچے رسول ہے تو انہیں تو خدا بتا کیوں نہیں دیتا؟ یہ مسلمانوں کو کیسے پریشان کیا ہوا ہے کہ کوئی ادھر بھاگتا پھر رہا ہے، کوئی ادھر بھاگتا پھر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے، وہ فلاں وادی کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر میری ناکہ ایک
नकेर है वो एक दरख्त में फंस गई है, वहां पे खड़ी है, जाके वहां से ले आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम और मुनाफिकीन जो साजिश के अंदर मुलव्विस थे, माज़अल्लाह इस्लाम के खिलाफ कोई मौका ऐसा नहीं वो जाने देते थे जिसमें वो मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, उनको पर्चे से उतारने की कोशिश ना करें, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे। तो जब वो गए उस वादी के अंदर, वहां पे देखा हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए पैगाम के मुताबिक वो नाका वहीं पर एक दरख्त के साथ लटकी खड़ी थी। उन्होंने उसको थामा और वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ले आए। तो इस मौका से बहुत सारे जो मुनाफिकीन थे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, बिलखुसूस ये ज़ैद बिन वसीब, इसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, बड़ा नादिम हुआ और बाद में पुकार उठा कि अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि आप ये अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल हैं, मैं वापस सच्चे दिल से ईमान ले आया हूँ। मुसलमान तो पहले भी अपने आप को कहता था, लेकिन सही माना मुसलमान इस मौका पर हुआ। तो ये अर्ज करने का मकसद है, ये भी 5 हिजरी का ही वाक़या है और मुनाफिकीन कोई ऐसा मौका खाली नहीं जाने देते थे जिसमें मुसलमानों को परेशान ना करें। इसी तरह गुज़श्ता जुमा के खुतबा में मैंने अर्ज किया था कि मुसलमान जब ग़ज़वा अहज़ाब से फारिग होकर घरों को लौटे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने घर में चले गए और जंगी लिबास उतार दिया और गुस्ल करने के इरादे से अपनी सर का भी एक हिस्सा धोया था, इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने कुफार के दिलों का रोहा तक पीछा किया, उनका ताक़ुब किया। रोहा ये मक्का और मदीना के दरमियान एक वादी है, वहाँ पे एक कुआं भी है, तो बड़ा बीर रोहा बड़ा मशहूर है। तो वो कहने लगे कि हमने फरिश्तों की जमात ने काफिरों का भी रोहा तक ताक़ुब किया, वहाँ तक उनको धकेल कर हम आए हैं, अभी हमने तो जंगी लिबास पहना हुआ है, आपने कैसे उतार दिया? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अभी आप जाएं और जाकर बनु कुरैज़ा का फैसला करके आए। यानी बनु कुरैज़ा के इन्होंने मदीना के अंदर रहते हुए बावजूद इसके कि मुसलमानों ने इनको अमान दी हुई थी, खुली छूट दी हुई थी हर तरह की, लेकिन ये मुसलमानों को हर तरह से परेशान करते रहे और इस मौका पर भी इन्होंने ना सिर्फ एक मुसलमानों की मदद नहीं की बल्कि मुसलमानों को परेशान किया। इधर मुसलमान कुफार के साथ लड़ रहे थे, इधर से इनका खतरा मौजूद था, ये मुसलमानों को परेशान करने पर तुले हुए थे। जिस वक्त ये मामला खत्म हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बिलाल को कहा कि अज़ान दी जाए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी और बेवक्त अज़ान का मकसद ये होता था, सहाबे किराम समझ जाते थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुछ कहना चाहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तमाम गुलाम जमा हुए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म आ गया है, हमने जाकर अभी बनु कुरैज़ा का फैसला करके आना है। तमाम के तमाम सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ हो लिए। उनमें कई घुड़सवार थे, कई पैदल थे, किसी के हाथ में तलवारें थी, जिसके हाथ में जो कुछ था वैसे ही हुज़ूर के साथ चल पड़ा। किसी ने हुज़ूर से ये शिकवा नहीं किया कि या रसूल अल्लाह, अभी इतनी मुशक्कत के साथ तो हमने ग़ज़वा अहज़ाब से फारिग हुए, अभी तो ग़ज़वा अहज़ाब से फारिग होकर घरों को अच्छी तरह आए भी नहीं है, अभी हमने आराम भी नहीं किया, आप एक दूसरे ग़ज़वा की लेके जा रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक हुक्म पर तमाम सहाबा लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ पड़े और इस मौका पर तकरीबन 2500 या 3000 के करीब मुसलमान थे। ये बनु ख़ज़ा के किले पर गए, बनु कुरैज़ा के किले पर गए और जाकर उस किले का मुहासरा कर दिया। इसके बारे में आता है कि जब मुसलमानों ने उनके किले का मुहासरा किया तो इब्तिदान उन्होंने अपने आप को कलाबंद कर दिया, किले के अंदर महसूर हो गए और अंदर से ही उनके जो बच्चे थे, उनकी जो ख़वातीन थी और उनके जो सिपाही थे, उन्होंने अपने किले की दीवारों पर खड़े होकर मुसलमानों के ऊपर पत्थर बरसाए और उनके ऊपर तीरंदाजी की। यहाँ से मुजाहिदान इस्लाम जो थे वो भी अपना दिफा करते रहे और उनके ऊपर तीरों की बरसात करते रहे। फिर जब वो तंग आ गए और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब हम मुसलमानों से मज़ीद लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने मुज़ाकरात के लिए अपने शख्स को भेजा, एक नुमाइंदे को भेजा। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने मुज़ाकरात की इब्तिदा करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी आप वही मामला करें जो आपने बनु मुज़ैर के साथ किया था, यानी हमें हुक्म दे, हम अपने घोड़ों के साथ, सवारियों के साथ जितना सामान लेके जाना चाहे ले जाएंगे, बाकी हमारी ज़मीनें, हमारे घर, सब कुछ आपके लिए, आप यहाँ पर रहें, जो चाहे करें, हमें जाने दें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले बनु मुज़ैर के साथ ऐसा हो चुका, उन्होंने फिर भी जाके गद्दारी की,
وہ جا کے بنو خیبر میں جا کے آباد ہوئے اور اپنی قوت کو مستحکم کر کے خیبر میں یہ غزوہ احزاب میں پھر آ گئے. تم بھی ایسے ہی کرو گے لہٰذا تمہیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دیا جائے گا. مذاکرات ناکام ہوئے اور انہوں نے اس نمائندے نے جا کے اپنے قلعے میں اپنے جو سردار تھے ان کو بتایا اور کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی صورت مصالحت مصلحت کے اوپر یا امن کے اوپر راضی نہیں ہے, اب وہ لڑنا چاہتے ہیں. تو اسی اسنا میں جو قلعے کا سردار تھا اس نے اپنے جتنے بھی قلعہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے, ان کے اپنی رعایا کے لوگ تھے, دوسرے یہودی تھے, ان کو 3 تجویزیں دی. کعب بن اسد اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ اب تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں یا 3 تجویزیں کہہ لو, ان میں سے کسی ایک کے اوپر عمل کر لو. اب ہمیں مسلمانوں سے دوسرا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. اس نے سب سے پہلے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی نہ کی جائے, لیکن حی بن اخطب نام ایک یہودی تھا, اس کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سارے معاملے کے ذمہ دار یہ شخص ہے. آج ہمارے حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے قلعے سے باہر نہیں جا سکتے. اس نے ہمیں بدعہدی پر اکسایا تھا اور آمادہ کیا تھا کہ جا کے ہم مسلمانوں کے ساتھ شرانگیزی کریں, بدعہدی کریں. آج دیکھ لو کہ ہم مسلمان سر پہ آئے کھڑے ہیں, اب ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہے, نہ تو ہم لڑ سکتے ہیں نہ ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں. تو لہٰذا تمہارے پاس صرف 3 چیزیں ہیں, ان 3 چیزوں میں سے ایک کے اوپر آمادہ ہو جاؤ. وہ 3 تجویزیں کون سی تھی؟ اس نے کہا کہ سب سے بہتر اور سب سے پہلی تجویز تو یہ کہ مسلمان ہو جاؤ. یہ خود یہودی تھا اور اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, سردار تھا, کہ سب سے بہتر اور سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ سب کے سب مسلمان ہو جاؤ. کیونکہ اب تک تو میں تم سے چھپاتا رہا کہ کہیں میری سرداری نہ چلی جائے, کہ ہمارا جو روب یہودیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے, جو نصرانی ملتے ہیں وہ رک نہ جائے. ہمیں معلوم ہے کہ محمد ہی سچے رسول ہیں اور ہماری کتابوں میں جن کا ذکر ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں وہ یہی ہیں. لہذا سب سے بہتر آپشن تو یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس انداز میں مسلمان نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے تو خوف کی وجہ سے مسلمان ہو گئے, اپنی جان کو بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے, لہذا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. دوسری تجویزیں بتاؤ. تو اس نے دوسری تجویز بتائی. اس نے کہا کہ ہم خود اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ کے ساتھ, اور اس کے بعد میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں, بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا, کیونکہ ہمارے پیچھے تو کوئی ہوگا نہیں. آگے ہم اپنے سب کچھ مٹا کر ختم کر کے جنگ لڑنے کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں کی انسانیت ہے, ہم اپنے لوگوں کو, اپنی بچوں کو, اپنی خواتین کو قتل کر دیں. انہوں نے کہا کہ تیسری تجویز بتاؤ. تو تیسری تجویز یہ تھی کہ اس نے کہا کہ آج سب کی رات ہے, یوم السبت ہے. سب کہتے ہیں ہفتے کے دن کو, جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن معزز ہے, ایسے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن معزز ہے. وہ ہفتے کا دن ان کے لیے عبادات کا دن ہے اور امن کا دن ہے. اس دن نہ تو وہ کوئی تجارت کرتے ہیں, نہ ہی کوئی دوسری کسی سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ہر قسم کی ایسی مصروفیت, ایسی سرگرمی جو انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی, اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور یہی اللہ کا ان کی حکم ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب بھی انہوں نے اللہ کے اس حکم سے نہ روگردانی کی, منہ پھیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں, حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو یوم السبت ہفتے کا دن دیا گیا عبادت کے لیے, اور کہا گیا کہ آج کے دن نہ تم نے کوئی تجارت کرنی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا کام کرنا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے پورا دن. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یہ اس علاقے کے لوگ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے. تو یہ ہفتے والے دن سے ایک دن پہلے جو دریا تھا اس سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بناتے اور ان نالیوں کا کنیکشن ایک بڑے ہوز کے ساتھ کر دیتے, ایک کڑے کے ساتھ کر دیتے. تو ہفتے والے دن مچھلیاں سب دریا میں آتی اور وہ اس نالی کے کنارے سے اس ہوز میں آ کے پھنس جاتی اور یہ جا کے انہیں پکڑ دیتے اور کہتے کیا ہم نے شکار نہیں کیا, نہ کوئی ہم نے جال ڈالا دریا کے اندر, یہ تو خود ہی پھنس گئی ہے اور ہم نے انہیں جا کے پکڑ لیا ہے. ہر دور میں آنے والے نبی نے ان کو منع کیا کہ تمہاری یہ جو تعبیر ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے, تمہیں یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے سختی کے ساتھ منع کیا اور یہ لوگ باز نہ آئے, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دعا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خنزیروں
بندروں کے اندر بدل دیا اور کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے بندر اور خنزیر بن جاؤ۔ تو اس طرح کا بھی ان کے اوپر عذاب آ چکا تھا ہفتے کے دن اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو آج جو ان کا سردار تھا کعب بن اسد، وہ کہہ رہا تھا کہ آج ہفتے کا دن ہے اور مسلمانوں کو اس کا بالکل بھی خدشہ نہیں ہوگا کہ آج ہم ان پر حملہ آور ہوں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آج تو ہماری عبادت کا دن ہے۔ وہ آرام سے اپنے پڑاؤ لشکر کے اندر بیٹھے ہوں گے، اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے، اور ہم خلاف توقع ہفتے کے دن ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ تو جتنے بھی قوم کے لوگ تھے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم ہمیں ہفتے کے دن پر اکسا رہے ہو، اور جیسے ہمارے باپ دادا نے ہفتے کے دن نافرمانی کی اللہ کی اور ان پر الگ سے عذاب آ گیا، ایک تو یہ عذاب ہمارے اوپر آیا کھڑا ہے، اوپر سے تم ہمیں اللہ کی نافرمانی پر اکسا رہے ہو، کوئی اور عذاب نہ کہیں ہمارے سر پر آ جائے، لہٰذا یہ تینوں تجویزیں تمہاری درست نہیں ہیں، ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور تقریباً 25 دن گزر گئے۔ جب ان کے پاس قلعے کے اندر کھانا پانی بھی ختم ہو گیا اور مزید گزارا نہیں کیا جا سکتا تھا قلعے سے باہر نکلے بغیر، تو وہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے حوالے کر دیں۔ جتنے بھی ان کے نوجوان تھے، جو ان کے سپاہی تھے، بڑے لوگ جو تھے، ان کے مرد تھے، وہ سارے قلعے سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کرام کو ان کو گرفتار کر دیا جائے، ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ابھی ان کا فیصلہ کیا جانا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اتنے میں ہی بنو اوس کے جو کچھ لوگ تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، بنو خزرج یعنی انصار کا دوسرا قبیلہ، ان کے تعلق تھے بنو نذیر کے ساتھ۔ جب انہوں نے عہد شکنی کی، مسلمانوں کے ساتھ روگردانی کی، عہد شکنی کی، تو ان کے بنو خزرج کے کہنے پر آپ نے بنو نذیر کو جانے دیا اور انہیں حکم دیا کہ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تم اپنے سواریاں دو، اپنے ساتھ سامان باندھو، جتنا سامان لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ لہٰذا آج بنو اوس نے کہا کہ ہماری بنو قریظہ کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے سے قدیم تعلقات چلے آ رہے ہیں، بڑی رشتہ داریاں ہیں، بڑا آپس میں دوستانہ ہے، لہٰذا آج آپ ہمارے کہنے پر، جیسے آپ نے خزرج کے کہنے پر بنو نذیر کے ساتھ رعایت کی تھی، آج ہم یعنی اوس کے کہنے پر آپ بنو قریظہ کے ساتھ رعایت کریں اور انہیں بھی نذیر کی طرح جانے دیں۔ حضور علیہ السلام نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ جب انہوں نے مزید اصرار کیا اور اصرار ان کا بڑھ گیا، تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں تمہیں میں سے ایک شخص کو ثالث بنا لیتا ہوں، کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم بالکل راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو اوس کے سردار تھے، ان کو ثالث بنا دیا۔ انہوں نے بھی ان کے ثالثی کو قبول کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بھی حکم کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں نے خود کہا تھا کہ آپ سعد بن معاذ کو ثالث بنا دیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے، اپنا سامان ہم پکڑے، جو بھی کچھ لے کے جا سکتے ہیں لے کے یہاں سے چلے جائیں، تو ہمیں جانے دیا جائے، ہمیں ہر فیصلہ سعد بن معاذ کا قبول ہوگا۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو احزاب کے موقع پر ہی بہت شدید زخمی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے اس غزوہ کے اندر 3 مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے ایک روایت کے مطابق 6 مسلمان، دوسری روایت کے مطابق 9 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ کافروں کے غزوہ احزاب میں 3 لوگ قتل ہوئے تھے، واسطے جانو ہوئے۔ کافروں کے قتل ہونے والے لوگوں میں ایک کا نام ہے عمر بن عبدود، دوسرے کا نام ہے نوفل بن عبداللہ اور تیسرے کا نام ہے عثمان بن منبہ۔ جبکہ مسلمانوں کے جو لوگ شہید ہوئے ان میں ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ کے موقع پر تو شہید نہیں ہوئے تھے، اس وقت زخمی ہوئے، لیکن بعد میں زخموں کی تاب نہ رکھتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو یہ پہلے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے پہلے شہید ہوئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی حالت میں تھے، اور ان کا خیمہ حضور علیہ السلام نے مسجد نبی شریف کے پاس ہی لگایا ہوا تھا تاکہ ان کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کی جائے اور ان کا جو طبی علاج ہے وہ بھی اچھی طرح کیا جائے، اور حضور علیہ السلام ان کی عیادت بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلا بھیجا اور ان کو لینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، وہ ان کو ایک گدھے کے اوپر سوار کر کے لے کر آئے
اور راستے میں ان کی قوم کے لوگ یعنی بنو اوس کے جو لوگ تھے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے کہ ہماری بنو قریظہ کے ساتھ بڑی پرانی قرابت ہے، بڑی پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے، لہذا حضور علیہ السلام نے آپ کو ثالث منتخب کیا ہے، یہودیوں کی بھی رضامندی ہے کہ آپ ثالث ٹھیک ہیں، لہذا آپ ان کے بارے میں نرم لہجہ اپنائیے گا، نرم فیصلہ کیجیے گا، جو بھی کرے ہمیں قبول ہوگا، آپ نے سختی کے ساتھ نہیں دیکھنا بلکہ نرم فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے اور بالکل خاموش رہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے یہودیوں کو بھی قبول ہوگا اور انصار صحابہ کو بھی قبول ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کیونکہ آج میں کفار کے معاملے میں کوئی نرمی رکھنے والا نہیں، میرا رب اور میرا رسول جب کفار کے مقابلے میں سختی رکھتا ہے تو میں کیسے نرمی رکھوں۔ انہوں نے حکم دیا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں جتنے بھی یہودی مرد ہیں، خواہ وہ نوجوان ہو خواہ وہ بوڑھے ہو، جو مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے خواتین اور بچے کو گرفتار کر دیا جائے اور ان کی جتنے بھی زمینیں ہیں، جتنے بھی باغات ہیں، جو بھی مال و اسباب ہے، تمام کا تمام ضبط کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا کہا تم نے بالکل وہی فیصلہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں فیصلہ کیا ہے، بالکل وہی فیصلہ کیا۔ اس پر چونکہ اب انصار صحابی جو تھے جن کی بنو قریظہ کے ساتھ قرابت تھی وہ بھی خاموش ہو گئے اور بنو قریظہ نے بھی کہا ہمیں فیصلہ قبول ہے کیونکہ ہم نے ان کو ثالث مقرر کیا تھا۔ اس طرح سے مختلف گڑھے کھودے گئے اور ایک ایک یہودی کو قتل کر کر کے ان گڑھوں میں پھینکا جاتا تھا اور اوپر سے ان گڑھوں کو بند کر دیا گیا۔ تقریباً 600 یا 700 کے قریب یہودی تھے جو اس قلعے کے اندر مرد یہودی جو آباد تھے، اور ان کی جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے جب مسلمانوں نے قلعے کے اندر قدم رکھا تو دیکھا وہاں پر ایک طرف اسلحے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 500 ڈھالیں جو جنگ کے اندر دفاع کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارا دوسرا اسلحہ جو موجود تھا۔ اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کو اس جنگ میں حاصل ہوا اور یہ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے جمع کیا ہوا تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ وہ قلعے کے اندر محصور ہو گئے، نہ تو وہ نکل سکتے تھے نہ ہی یہاں سے مسلمانوں پہ اچھی طرح سے حملہ کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت غالب آئی اور یہودی یہاں پر مغلوب ہوئے۔ یہاں پر ایک اور واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن رقبہ، یہ انتہائی برا شخص تھا اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی اندھی ہو چکی تھی، ضعیف ہو چکا تھا، بالکل کمزور تھا، اور مسلمانوں میں سے ایک صحابی تھے، اس بوڑھے شخص نے جو بوڑھا یہودی تھا جس کی آنکھیں بھی ظاہر ہو چکی تھی، زمانہ جاہلیت کے اندر ایک مرتبہ کوئی اس نے سلوک کیا تھا، کسی موقع پر کام آیا تھا۔ جب اس کو قتل کیا جانے لگا تو وہ صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اس یہودی نے ایک مرتبہ زمانہ جاہلیت میں میری جان بچائی تھی، تو لہذا مجھے اپنے محسن پر آج بہت رحم آ رہا ہے، اس کو نہ قتل کیا جائے، یہ تو برا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، یا رسول اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو جب ہمیں اسے معاف کر دیا۔ پھر جب اسے معاف کر دیا گیا اور وہ صحابی اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے تمہاری رسول اللہ سے سفارش کی تھی اور میری سفارش پر رسول اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو اس نے کہنے لگا کہ جب میرے نہ تو بیوی بچے گی نہ میرے بچے بچیں گے تو پھر میرے زندہ رہنے کا کیا مقصد، مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔ وہ صحابی پھر حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے کہنے پر اس کے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو پھر جب اس کو بتایا گیا تیرے میری سفارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ ایسا خاندان جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، مال و اسباب بھی نہیں ہے، ہمارے جینے کا کیا فائدہ، ہمیں پھر قتل ہی کر دیا جائے۔ وہ صحابی پھر حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ کے جو مال و اسباب ہے وہ بھی چھوڑ دیے جائے۔ حضور نے فرمایا تم نے سفارش کیے جاؤ تو میں ان کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر حضور وہ صحابی اس کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ حضور علیہ السلام نے میری سفارش پر تیری جان کو بھی بخش دیا، تیرے مال و اسباب کو بھی چھوڑ دیا، تجھے دے دیے، اور جو تیرے بیوی بچے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ کعب بن اسد کہاں ہے، یعنی ہمارا جو سردار تھا یہودیوں کا وہ کہاں ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ اسے تو قتل کر دیا گیا۔ کہا حی بن اخطب کہاں ہے؟ کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ کہا فلاں کہاں ہے؟ کہا اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ کہا کہ میری قوم کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، لہذا ہماری زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، مجھے جلدی سے قتل کر دیا جائے تاکہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔
इस मौका पे हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं पे खड़े थे और आपने ये कहते हुए उसे कत्ल किया कि अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुझे मोहलत दी थी कि तू मुसलमान हो जाता, बाद में अपना खात्मा अच्छा कर देता, लेकिन तू अपने साथियों से मिलना चाहता है, जा मैं तुझे अपने साथियों से मिला देता हूँ, तू अपने साथियों से मिलेगा जरूर, लेकिन मिलेगा जाकर जहन्नम के अंदर। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने उसका सर भी कदम कर दिया। तो ये हिदायत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जिसे चाहे मिले, लेकिन जिसके किस्मत के अंदर, जिसके मुकद्दर में असली बदबख्ती लिखी जाती है, उसको कितना ही मौका दे दिया जाए, कितनी ही ढील दे दी जाए, वो उस हिदायत का पैरो हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि उसके मुकद्दर में असली बदबख्ती लिखी जा चुकी है। ज़ात मोहतरम, यहाँ पर बाज़ जो मुअर्रिख़ीन हैं, मुस्तशरिक़ मुअर्रिख़, जिनका ताल्लुक मग़रिब के साथ है, जो यहूदियों से हमदर्दियाँ रखते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों ने इस मौका पर यहूदियों के साथ बड़ा जुल्म किया। ज़ात मोहतरम, यहाँ पर उलमाए किराम ये जवाब देते हैं और मुअर्रिख़ीन जो अदल पसंद है, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, खालिस होकर तहकीक करते हैं, तारीख को पढ़ते हैं, वो यहाँ पर कहते हैं कि मुसलमानों ने कैसे नाइंसाफी की। यहाँ पर जो यहूदियों के साथ मामला किया गया, अगर उसे बिल्कुल हक के आईने में देखा जाए तो ये बिल्कुल भी जुल्म नहीं था, अदल था। अगर हुजूर की जगह पर कोई भी दूसरा आदिल पसंद होता, एक अच्छा रहनुमा लीडर होता, जो अपनी कौम को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने दीन को फैलाना चाहता है, वो बिल्कुल यही फैसला करता। देखो तो सही, हुजूर अलैहिस्सलाम जब मदीना में तशरीफ लाए, यहूदियों के 3 कबाइल आबाद थे। ये तो एक कबीला था, हुजूर उस दौर में 3 कबीले थे, एक बनु नुज़ैर, दूसरा बनु कुरैज़ा, तीसरा बनु कैनुका। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके साथ जंग नहीं की, इनके साथ मुआहिदा किया, कहा तुम मदीने के अंदर रहो, हमें कोई मसला नहीं, तुम्हें मुकम्मल तौर पे मजहबी आज़ादी है, तुम बाजारों में मंडियों में आके तिजारत भी कर सकते हो, बिल्कुल खुल के रह सकते हो, हमारी तरफ से कोई तुम्हें किसी किस्म की तंगी नहीं होगी, लेकिन हाँ, हमारा दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन मुश्तरका होगा। अगर कोई बाहर से हमला करने के जाए तो तुम हमारे साथ मिलकर उनके साथ जंग लड़ोगे। लेकिन इन्होंने हर मौके पे मुसलमानों के साथ गद्दारी की, हर मौके पे हैशिकनी की। बिल आखिर 5 साल गुजरने के बाद, ये जो मैंने वाक़या अर्ज किया है ग़ज़वा बनु कुरैज़ा का, ये 5वीं हिजरी में पेश आया। इस मुआहिदे को 5 साल गुजर चुके थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को 5 साल बर्दाश्त किया, लेकिन जब उनकी बदअहदिया हद से तजावुज़ कर गई, अब अल्लाह का भी फैसला ये था कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फैसले के मुताबिक और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला जो साजिश कर हुए थे, उनके फैसले के मुताबिक तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया। और ये अल्लाह तबारक व तआला का अदल था। इसके अलावा एक दो बातें और जो 5वीं हिजरी के अंदर पेश आई, वो ये कि 5वीं हिजरी में इस्लाम के आने के बाद पहली मर्तबा मदीना के अंदर ज़लज़ला आया। इसी तरह 5वीं हिजरी के अंदर ही पहली मर्तबा चांद ग्रहण लगा। ये चूंकि इस्लाम में पहली मर्तबा चांद ग्रहण लगा था, यहूदियों ने जो अपने तांबे के बर्तन थे, अपने अकायद के मुताबिक उन्हें काटना शुरू कर दिया और कहा कि चांद के ऊपर किसने जादू कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी रोशनी सल्ब हो गई है, खत्म हो गई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जादू से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये चांद ग्रहण होना, सूरज ग्रहण होना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां हैं। और पहली मर्तबा इस्लाम में मुसलमानों ने जमात के साथ सलातुल खुसूफ अदा की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जमात के साथ, आपने मुसलमानों के साथ ये सलातुल खुसूफ अदा की। उसके बाद से जब भी चांद ग्रहण लगता तो मुसलमान ज़माने जाहिलियत की बातें नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह की तबारक व तआला के बारे में दुआ करते, इस्तिग़फ़ार करते और सलातुल खुसूफ अदा फरमाते। इसी तरह एक रवायत के मुताबिक जो हज है वो 5वीं हिजरी के अंदर ही फर्ज हुआ। इसकी मुख्तलिफ रवायात हैं, बाज़ रवायत में 6 हिजरी में, बाज़ के मुताबिक 7 में, बाज़ के मुताबिक 8 में, बाज़ के मुताबिक 9 हिजरी के अंदर फर्ज हुआ। तो मैं कह रहा था कि एक रवायत के मुताबिक 5वीं हिजरी को भी हज फर्ज हुआ। ये 5वीं हिजरी के वाक़यात थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 6ठी हिजरी के वाक़यात अगले जन्म में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह हमें अमल करने की